عمل اور رد عمل کا لامتناہی سلسلہ ازل سے جاری ہے اور ابد تک جاری رہے گا۔ اچھا عمل اچھائی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے جبکہ برا عمل برائی کو فروغ دیتا ہے۔ جس طرح نیکی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، اسی طرح برے کام کا نتیجہ بھی جلد یا بددیر ضرور سامنے آتا ہے۔ نیکی اور بدی کے عمل اور رد عمل کے لازوال سلسلے کی ایک عبرت اثر کڑی ملک صفدر حیات کی زبانی ایک کہانی کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے۔ سادہ لوگوں کو مکاری و صفاقی سے اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کرنے والے شکی القلب انسانوں کا قصہ۔ بہت پرانی کہاوت ہے، عورت چوہے سے ڈرتی ہے، چوہا مرغی سے، مرغی بلی سے اور بلی کتے سے، کتا مرد سے اور مرد عورت سے، جبکہ عورت چوہے سے۔ ڈرانے اور ڈرنے کا عمل کڑی در کڑی ایک زنجیر کی صورت جاری رہتا ہے۔ آج میں اپنی پیشہ ورانہ زندگی کا جو واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ تمام کردار کسی نہ کسی شکل میں اس کا حصہ ہیں۔ ان دنوں میں ضلع لائل پور کے ایک دور دراز قصبے میں تعینات تھا۔ ایک روز میں اپنے کمرے میں بیٹھا روزمرہ کے امور نپٹا رہا تھا کہ مجھے بتایا گیا کوئی فریادی عورت مجھ سے ملنے آئی تھی۔ میں نے اطلاع دینے والے کانسٹیبل سے پوچھا، وہ عورت کون ہے اور کس سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتی ہے؟ وہ عورت کون ہے اور کس سلسلے میں مجھ سے ملنا چاہتی ہے؟ کانسٹیبل نے بتایا، ملک صاحب، اس عورت کا نام عابدہ خانم ہے، نزدیکی گاؤں سے آئی ہے، اس کے ساتھ 14-15 سالہ ایک نوجوان لڑکا بھی ہے۔ وہ آپ کے پاس کسی کے خلاف رپورٹ درج کروانے آئی ہے، اس سے زیادہ اس نے کچھ نہیں بتایا۔ ٹھیک ہے، میں نے کانسٹیبل سے کہا، تم ان دونوں کو اندر بھیج دو۔ کانسٹیبل اچھا جی کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد عابدہ خانم نامی وہ عورت میرے سامنے موجود تھی۔ اس کی عمر 45-46 سال کے قریب تھی۔ اس کے ساتھ جو نوجوان تھا، اس کی عمر کے بارے میں کانسٹیبل کا اندازہ درست نظر آتا تھا۔ مذکورہ لڑکے کے سر پر کسی گھریلو کپڑے کی موٹی تازی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے انہیں بیٹھنے کو کہا۔ وہ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے ساتھ میری میز کے سامنے رکھی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے اس عورت کو دیکھا اور پوچھا، عابدہ خانم، تم کس کے خلاف رپورٹ لکھوانے آئی ہو؟ وہ نامراد کوئی غیر نہیں، ہمارا اپنا رشتہ دار ہی ہے، عابدہ نے زہریلے لہجے میں جواب دیا۔ صدیقہ میرے گھر والے کا بھانجا لگتا تھا تھانے دار صاحب، اسی شیطان نے میرے امتیاز کو مارا ہے۔ اندرونی چوٹیں تو رہیں، ایک طرف یہ دیکھیں۔ اس نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے لڑکے کے سر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، صدیقہ نے تو میرے بچے کا سر بھی پھاڑ دیا ہے، بڑی مشکل سے خون رکا ہے۔ میں محمد صدیق عرف صدیقہ کے خلاف رپورٹ درج کروانے آئی ہوں۔ اس کی بات ختم ہوئی تو میں نے سوال کیا، صدیقہ نے تمہارے بیٹے امتیاز کو کس بات پر مارا ہے؟ جواب دینے کی بجائے عابدہ نے الٹا مجھ سے سوال کر ڈالا، نہ تھانے دار صاحب، آپ ہی بتائیں، سچ بولنا اور سچی بات سب کے سامنے کہنا کوئی جرم ہے؟ میں نے کہا، نہیں، یہ کوئی جرم نہیں۔ یہی تو میں بھی کہتی ہوں، وہ ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، لیکن کوئی میری بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتا۔ میرے لاڈلے بچے نے تو ایک سچی اور کھری بات کی تھی، جس پر صدیقہ نے اس بیچارے کو بری طرح مارا اور سر پھاڑ دیا۔ ایک لمحے کے توقف سے اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، تھانے دار صاحب، آپ رپورٹ درج کر کے صدیقہ کے خلاف فوراً کارروائی کریں۔ عابدہ خانم جس گاؤں سے تعلق رکھتی تھی وہ میرے تھانے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ اس کی باتوں سے میں نے یہ تو اندازہ لگا لیا کہ ان کے بیچ کوئی باہمی خاندانی تنازع جھگڑے کا باعث ہوگا، تاہم میں نے اس کے منہ سے حقیقت جاننا ضروری سمجھا اور پوچھا، عابدہ، تم نے ابھی تک یہ تو بتایا ہی نہیں کہ تمہارے بیٹے نے ایسی کون سی کھری اور سچی بات کہہ دی تھی جس پر اسے اپنے پھوپھی زاد سے مار کھانا پڑی؟ بات ختم کر کے میں نے سوالیہ نگاہ سے عابدہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے امتیاز حسین کو بھی دیکھا۔ وہ جب سے آیا تھا خاموش بیٹھا تھا، اس نے ابھی تک ایک لفظ بھی منہ سے نہیں نکالا تھا۔ عابدہ خانم نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا، تھانے دار صاحب، بات یہ ہے کہ صدیقہ کی ماں آسیہ کوئی اچھی عورت نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں اتنی پراسراریت تھی کہ میں چونک کر پوچھا، وہ کن معنوں میں اچھی عورت نہیں ہے؟ آسیہ جادو ٹونے کے چکروں میں پڑی رہتی ہے، عابدہ نے بتایا۔ پھر میں ہمتن گوش ہو گیا۔ وہ بولی، آسیہ نے پچھلے کئی ماہ سے ہماری زندگی اجیرن بنا دی ہے، وہ جادو ٹونے کے مختلف ہتھ کنڈوں سے ہمیں پریشان کر رہی ہے۔ میری جوان سال بیٹی چارپائی سے لگ گئی ہے۔ آسیہ کی دشمنی کا اصل نشانہ تو میری بیٹی بطول ہی ہے۔ جادو کے اثرات نے اسے برے حال کو پہنچا دیا ہے۔ وہ ایک نامعلوم بیماری کا شکار ہو چکی ہے تھانے دار صاحب۔ وہ ایک ٹھنڈی آہ بھر کر خاموش ہو گئی۔ میں نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا، آسیہ کو آپ لوگوں سے کیا دشمنی ہے؟ وہ تمہاری بیٹی کے پیچھے ہاتھ دھو کر کیوں پڑ گئی ہے؟ اگرچہ مجھے اس کی جادو ٹونے والی کہانی پر یقین نہیں آیا تھا، تاہم اسی تناظر میں بات کرنا ضروری تھا۔ اس نے تھوک نکلنے کے بعد جواب دیا، تھانے دار صاحب، بات بہت چھوٹی سی تھی۔
آسیہ اپنے بیٹے صدیقہ کی شادی بطول سے کرنا چاہتی تھی۔ اس شادی کے لیے بطول کا باپ منظور حسین بھی راضی ہو گیا تھا، لیکن میں کسی طرح تیار نہ ہوئی۔ اس کی وجہ ایک تو یہ تھی کہ میری بچی لاکھوں میں ایک ہے، صدیقہ اس کا پاسکو بھی نہیں ہے، وہ کسی بھی طرح میری حسین و جمیل بیٹی کے جوڑ کا نہیں ہو سکتا۔ دوسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ میں آسیہ کی رگ رگ سے واقف ہوں۔ وہ بہت جھگڑالو اور کمینہ فطرت عورت ہے، ہر وقت الٹے سیدھے چکروں میں مصروف رہتی ہے۔ وہ میری ننان ہے، مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ وہ تو میری بچی کا جینا عذاب کر دیتی۔ ایک لمحے کو رک کر اس نے سانس درست کی اور بولی، چنانچہ میں اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ آخرکار میرا گھر والا بھی اس رشتے سے انکار پر تیار ہو گیا۔ جب آسیہ کی سیدھی کوشش ناکامیاب ہو گئی تو اس نے الٹا راستہ اختیار کر لیا اور جادو کا سہارا لے کر اس نے میری بطول کو چارپائی سے لگا دیا ہے۔ اس کی طویل وضاحت کے جواب میں نے استفسار کیا، کیا آسیہ بیگم بھی اسی گاؤں میں رہتی ہے جہاں سے تم آئی ہو؟ اس نے اس بات میں جواب دیا، ہاں جی وہی رہتی ہوں۔ میں نے پوچھا، تم نے بڑے دعوے سے بتایا ہے کہ تمہاری ننند آسیہ جادو ٹونے کے چکر میں لگی ہوئی ہے اور تمہاری بیٹی بطول کی بیماری کا سبب بھی جادو ٹونا ہی ہے۔ کیا تمہارے پاس اپنے دعوے کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ کس قسم کا ثبوت جی؟ وہ حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، جادو ٹونے کا ثبوت؟ کئی ثبوت ہیں جی، وہ پروسوک لہجے میں بولی۔ مثلاً؟ اس نے میرے مثلاً کے جواب میں بتایا، تھانے دار صاحب، جب ہم نے بطول کے رشتے سے چٹا انکار کر دیا اور آسیہ مایوس ہو کر چلی گئی تو اس کے چند روز بعد ہی بطول کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ رفتہ رفتہ اس کی بھوک پیاس اور نیند کم ہونے لگی۔ علاج معالجے سے اسے کوئی فائدہ نہ ہوا۔ میں سمجھ گئی کہ بطول کی بیماری میں کوئی غیبی ہاتھ شامل ہے۔ پھر مجھے اس کا ثبوت بھی مل گیا۔ ایک روز صبح جب ہم سو کے اٹھے تو گھر کے ویڑے میں ایک چوہا مرا ہوا پڑا تھا۔ آبدہ نے اتنا کہہ کر ایسی نظر سے مجھے دیکھا جیسے اس نے کوئی سربستہ راز منکشف کر دیا ہو۔ میں نے سرسری انداز میں پوچھا، صحن میں کسی مرے ہوئے چوہے کا ملنا کس بات کا ثبوت ہے؟ کالا جادو، وہ معنی خیز انداز میں بولی۔ میں نے کہا، میں نے سنا ہے کہ اس قسم کے کاموں کے لیے کالی بلی یا الو وغیرہ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ چوہا بھی بہت اہمیت رکھتا ہے تھانے دار صاحب، وہ عالمانہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ میری جانب وہ اس انداز سے دیکھ رہی تھی جیسے اسے میرے تھانے دار ہونے پر افسوس ہو رہا ہو۔ اس کی دانست میں اتنے بے خبر شخص کو اس اہم عہدے پر نہیں ہونا چاہیے تھا جسے یہ بھی معلوم نہ ہو کہ جادو ٹونے کے عملیات میں چوہا کیا اہمیت رکھتا ہے۔ میں نے کہا، آبدہ، تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ صدیقہ نے کس بات پر تمہارے بیٹے کا سر پھاڑا ہے۔ تم جس سلسلے میں رپورٹ درج کروانے آئی ہو پہلے وہ کہانی تو مکمل کر لو۔ میں اسی طرف آ رہی ہوں تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ بحالت مجبوری مجھے اس کی پوری بات سننا پڑی۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بتانے لگی، مردہ چوہے کو دیکھ کر میں یہ تو سمجھ گئی تھی کہ معاملہ کیا ہے۔ میرا شک فوراً آسیہ کی طرف گیا کیونکہ اس کے علاوہ ہمارا کوئی دشمن نہیں تھا۔ آئندہ چند روز بھی صبح ویڑے میں مردہ چوہا پڑا ملتا رہا، پھر چند دنوں کے لیے یہ سلسلہ رک گیا۔ اس دوران میں بطول کی طبیعت ذرا سنبھل گئی تھی، مگر اس بدقسمت کی مصیبت ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ رکا ہوا سلسلہ پھر چل نکلا، لیکن اس مرتبہ چوہے کی جگہ مرغی نے لے لی۔ آئے دن جب ہم صبح سو کر اٹھیں تو ویڑے میں ایک مردہ مرغی پڑی ملی۔ ہم کئی مردہ مرغیاں اٹھا کر گھر سے باہر پھینک چکے ہیں۔ 3 دن پہلے مردہ مرغیوں کی جگہ ایک کالی بلی مردہ حالت میں پڑی ملی ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں، یہ کالا جادو نہیں تو اور کیا ہے۔ ہم نے ایک عامل کامل سیانے کو بھی دکھایا ہے، پورے وثوق سے کہا ہے کہ ہمارے گھر اور خصوصاً بطول پر سخت قسم کا سفلی عمل کیا گیا ہے۔ میں نے پوچھا، جس عامل کامل نے کالے جادو کا انکشاف کیا ہے اس کے پاس اس کا کوئی توڑ بھی ہوگا؟ وہ کوشش کر رہا ہے، آبدہ نے بتایا، لیکن آسیہ نے بہت سخت قسم کا عمل کروا رکھا ہے، اس لیے اس کے توڑ میں ذرا دقت پیش آ رہی ہے۔ اس سارے قصے کو میں نے تخزیاتی طور پر یوں لیا، اس گھر میں یا آس پاس کوئی کالی بلی رہتی تھی جو چوہے اور مرغیاں وغیرہ کھاتی تھی، جن کی لاشیں گاہے بگاہے آبدہ کے گھر کے صحن میں پائی جاتی۔ بلاخر ایک روز وہ کالی بلی بھی اپنی طبعی عمر پوری کر کے چل بسی۔ آبدہ توہم پرستی میں واقعات کو غلط رنگ دے رہی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے تسلی بخش لہجے میں کہا، آبدہ خانم، سمجھو تمہاری مصیبت ختم ہو گئی، اب تمہاری بیٹی بطول بھلی چنگی ہو جائے گی۔ وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، یہ سفلی عمل اتنی آسانی سے جان نہیں چھوڑتے۔ آمل بابا کہہ رہا تھا آگے چل کر اور مشکلات کا سامنا ہوگا۔ میں سمجھ گیا کہ وہ عامل کامل ان سادہ لوگوں کو بے وقوف بنا کر اپنا دھندا چمکا رہا تھا۔ میں نے کہا، میں اس عامل سے ملوں گا، کیا نام ہے اس کا اور کہاں رہتا ہے وہ؟ آبدہ نے بتایا، عامل بابا کا نام بلنگ کالیا ہے اور وہ ہمارے گاؤں میں ہی رہتا ہے۔ قبرستان کے قریب اس کا آستانہ ہے، اس کے آستانے کے نزدیک سے ریلوے لائن بھی گزرتی ہے۔ میں نے ایسے ہی پوچھ لیا،
یہ بھی تو ہو سکتا ہے آسیہ نے اسی کالیہ ملنگ سے جادو ٹونا کروایا ہو۔ وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، بالکل نہیں، میں نے پوری طرح پتہ لگا لیا ہے۔ آسیہ کہیں اور سے سفلی کروا کر لائی ہے۔ اگر اس سلسلے میں ملنگ بابا کا ہاتھ ہوتا تو مجھے فوراً پتہ چل جاتا۔ ملنگ بابا نے مجھے بتایا ہے کہ یہ اس سے بھی بڑے کسی عامل کامل کا کارنامہ ہے، جس کا توڑ کرتے ہوئے اس کی اپنی جان بھی جا سکتی ہے، تاہم وہ اپنی سی پوری کوشش کر رہا ہے۔ مجھے آبدہ کی احمقانہ اور جاہلانہ سوچ پر افسوس بھی ہوا اور غصہ بھی آیا، لیکن میں نے اپنے غصے کا اظہار کرنے کی بجائے قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا، تم بار بار اس بات کو گول کر جاتی ہو جس کے سبب صدیقہ نے تمہارے بیٹے کو زخمی کیا ہے اور تم رپورٹ لکھوانے یہاں آئی ہو؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی، تھانے دار صاحب، آسیہ کے کالے کرتوتوں نے ہمارے گھر میں مصیبتیں نازل کر دی ہیں۔ ہم سب بہت پریشان ہیں۔ آج کل ہم ایک مسلسل اذیت سے گزر رہے ہیں۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد وہ اصل موضوع پر آ گئی۔ کل کہیں امتیاز نے آسیہ کے منہ پر سچی اور کھری بات کہہ دی تھی کہ وہ جادوگرنی ہے۔ اس نے کالے جادو کے زور پر ہمارے گھر کا سکون اور چین لوٹ لیا ہے۔ آسیہ نے گھر جا کر اپنے بیٹے صدیقہ کو پتہ نہیں کیا پھونکا۔ وہ امتیاز کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، اور جیسے ہی امتیاز اس کے ہاتھ لگا، اس نے میرے بچے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ صدیقہ طاقتور اور عمر میں امتیاز سے بہت بڑا ہے۔ یہ بیچارہ مار کھاتا رہا اور سر پھڑوا کر گھر واپس آ گیا۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے امتیاز حسین کی جانب بڑھی اور مجھے مخاطب کرتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، میں آپ کو دکھاتی ہوں اس ظالم صدیقہ نے میرے بچے کے سر پر کیا کیا ستم ڈھائے ہیں۔ پھر وہ جلدی سے امتیاز کی پٹی کھولنے لگی۔ جب پٹی پوری طرح کھل گئی تو اس نے بیٹے کو میری جانب دھیرے سے دھکیل دیا۔ جا پتر، ذرا تھانے دار صاحب کو اپنا سر تو دکھا۔ میں نے امتیاز حسین کے سر کا بغور جائزہ لیا۔ واقعی اس کا سر ایک جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ زخم خاصا گہرا تھا، تاہم اتنا بھی تشویشناک نہیں تھا جتنی بڑی پٹی اس پر باندھی گئی تھی۔ شاید یہ اس واقعے میں شدت پیدا کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ سر کا معائنہ کروانے کے بعد امتیاز اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ وہ پٹی والا کپڑا دوبارہ اس کے سر پر لپیٹتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوئی، تھانے دار صاحب، اب تو آپ نے اپنی آنکھوں سے میرے بیٹے کا زخمی سر دیکھ لیا ہے نا؟ ہمارے ساتھ آپ کو انصاف کرنا ہی پڑے گا۔ ہم تو پہلے ہی مصیبت کا شکار ہیں، اوپر سے ہمارے ساتھ یہ سلوک بھی کیا جا رہا ہے۔ انصاف تو آپ لوگوں کو ضرور ملے گا۔ میں نے سنجیدگی سے کہا، میں صدیقہ کو تھانے بلوا کر باز پرس کروں گا۔ انشاءاللہ آئندہ وہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ انصاف تو آپ لوگوں کو مل کے رہے گا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، آپ صدیقہ کو بھی بلوائیں اور اس کی ماں کو بھی۔ یہ ساری آگ اسی تیرا تالنی کی لگائی ہوئی ہے۔ اسے بھی تو پتا چلے کالا جادو کروانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ میں تو کہتی ہوں تھانے دار صاحب، دونوں ماں بیٹے کو تھانے میں بند کر کے خوب چترول کریں۔ آبدہ کے لہجے میں اپنی ننند آسیہ کے لیے چھپی ہوئی نفرت کو میں واضح طور پر محسوس کر رہا تھا۔ وہ کسی بھی طریقے سے آسیہ کو ذلیل و رسوا کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ میں نے اس کے جذبات کی طلب کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، دیکھو آبدہ، آسیہ کے بیٹے صدیق عرف صدیقہ نے تمہارے بیٹے کے ساتھ مار پیٹ کی۔ میں صدیقہ کو تھانے بلوا کر اس سلسلے میں پوچھ گچھ کروں گا، لیکن جہاں تک آسیہ کو کسی قسم کی سزا دلانے کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں تمہیں مایوسی ہوگی۔ وہ کیوں تھانے دار صاحب؟ وہ اس لیے کہ مجھے وہ قصوروار نظر نہیں آتی۔ سارے فساد کی جڑ تو وہی ہے تھانے دار صاحب، آبدہ نے تیز لہجے میں کہا۔ اسی بدذات نے کالے جادو کے ذریعے میری بطول کو، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، جادو ٹونے والا معاملہ مار پیٹ سے الگ ہی رکھو تو بہتر ہے۔ اگر تم صدیقہ والی مار پیٹ کے خلاف رپورٹ لکھوانا چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ قطعیت سے بولی، تھانے دار صاحب، اس مار پیٹ کی نوبت بھی تو کسی وجہ سے ہی آئی ہے نا؟ آپ گندے عمل والے قصے کو نظر انداز کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے درشت لہجے میں کہا۔ تم مجھے میرا کام سمجھانے کی کوشش نہ کرو۔ وہ مایوسی سے منہ لٹکا کر میری جانب دیکھنے لگی۔ میں چند لمحوں تک اس کے معاملات پر غور کرتا رہا، پھر فیصلہ کن لہجے میں کہا، آبدہ خانم، اگر تم چاہتی ہو کہ میں صدیقہ کو تھانے بلوا کر اس سے کچھ باز پرس کروں تو تم مجھے اس کے گھر کا پتہ وغیرہ سمجھا دو اور بے فکر ہو جاؤ۔ وہ انشاءاللہ آئندہ تمہارے بیٹے کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اس کے انداز سے صاف جھلک رہا تھا وہ میری تجویز سے مطمئن نہیں ہوئی تھی، تاہم میرے حکم پر اس نے آسیہ بیگم کے گھر کا مکمل پتہ مجھے نوٹ کروا دیا۔ وہ مکان آبدہ کے مکان سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، بس دونوں گھروں میں ایک گلی کا فاصلہ حائل تھا۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تو میں نے پوچھا، آبدہ، تمہارا گھر والا تھانے کیوں نہیں آیا تمہارے ساتھ رپورٹ لکھوانے؟ اس نے برا سا منہ بنایا اور جواب دیا، اس کے تھانے نہ آنے کی دو وجوہات ہیں، ایک وجہ جھوٹی اور ایک ہے سچی، بلکہ یوں سمجھے کہ در حقیقت وجہ ایک ہی ہے، وہی جھوٹی بھی ہے وہی سچی بھی۔ اس نے بڑے الجھاؤ والی بات کی تھی۔ میں نے دلچسپی سے پوچھا، یہ جھوٹی اور سچی کا کیا قصہ ہے؟ اس نے بتایا، امتیاز کا باپ منظور حسین اپنے ہی گھر میں کریانہ کی دکان کرتا ہے۔ وہ اپنی دکانداری چھوڑ کر تھانے نہیں آنا چاہتا تھا، اس لیے مجھے بھیج دیا۔ یہ تو ہوئی جناب سچی وجہ۔
اور یہی وجہ جھوٹی اس طرح ہے کہ دکانداری نہ چھوڑنے کی بات اس نے ایک بہانے، ایک آڑ کے طور پر کی ہے۔ دراصل وہ نہیں چاہتا کہ اپنے سگے بھانجے صدیق اور صدیقہ کے خلاف رپورٹ لکھوانے آتا۔ اب تو آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ پتہ نہیں وہ مجھے کیا سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں تو صرف یہی سمجھ سکا تھا کہ وہ اپنی ننند کے خلاف دل میں بہت غصہ رکھتی تھی اور ہر صورت میں اسے کوئی سزا دلوانے کی متمنی تھی۔ میں نے اس کا دل رکھنے کی خاطر کہہ دیا، ٹھیک ہے عابدہ خانم، میں تمہارا مسئلہ سمجھ گیا ہوں۔ مجھے امید ہے پھر آپ میری مدد بھی کریں گے۔ وہ امید بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کا انداز ایسا ہی تھا جیسے میں اس کی بات کی تہہ تک پہنچ گیا ہوں۔ میں نے کہا ضرور ضرور۔ اس نے مطمئن انداز میں دروازے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ایک فوری خیال کے تحت میں نے کہا، ذرا ٹھہر جاؤ عابدہ۔ وہ ٹھہر گئی اور مڑ کر میری طرف سوالیہ نظر سے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، میں تمہارے ساتھ اپنے 2 اہلکاروں کو بھی بھیج دیتا ہوں جو صدیقہ کو پکڑ کر میرے پاس لائیں گے۔ میں دیکھتا ہوں وہ آخر ہے کیا چیز۔ میرے ان الفاظ سے عابدہ کچھ مزید مطمئن ہو گئی۔ میں نے 2 ہوشیار قسم کے کانسٹیبلز کو اپنے کمرے میں بلایا، پھر ساری بات سمجھانے کے بعد انہیں عابدہ خانم کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ صدیق عرف صدیقہ کی عمر لگ بھگ 30 سال تھی۔ وہ عام سی شکل کا مالک تھا۔ صحت بھی نہ تو بہت اچھی تھی اور نہ گئی گزری تھی۔ اس کے بارے میں مختصر الفاظ استعمال کرتے ہوئے بس اتنا کہا جا سکتا تھا کہ وہ ایک عام سا انسان تھا۔ اس وقت صدیقہ میرے سامنے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میرے بھیجے ہوئے کانسٹیبل صرف 1 گھنٹے کے اندر اسے میرے پاس لے آئے تھے۔ اس کے ساتھ اس کا باپ محمد علی بھی آیا تھا۔ محمد علی ایک چھوٹا زمیندار تھا۔ صدیقہ کاشتکاری میں باپ کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ میں نے مختصر ترین صورت میں محمد علی کو صدیقہ کے خلاف درج شکایت سے آگاہ کیا۔ جواب میں اس نے ہر چیز کا قصوروار عابدہ خانم کو ٹھہرایا۔ اس کے خیال میں عابدہ ایک فتنہ پرور عورت تھی۔ جادو ٹونے والی بات کو اس نے خود پر شدید اور افسوسناک الزام قرار دیا اور اس سلسلے میں بھی عابدہ کے رویے کی مذمت کی۔ اس صورتحال کے بعد میں براہ راست صدیقہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، صدیقہ، سچ سچ بتاؤ کل کیا واقعہ پیش آیا تھا؟ تم نے کس بات پر امتیاز سے جھگڑا کیا اور اس کا سر پھاڑ ڈالا؟ اس نے نگاہ اٹھا کر مجھے دیکھا اور بولا، تھانے دار صاحب، ایک بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ امتیاز اور اس کی ماں اول درجے کے جھوٹے اور مکار ہیں۔ میری ماں نے ان کا بال بھی باقا نہیں کیا، مگر مامی عابدہ خواہ مخواہ اس پر جادو ٹونے کا الزام لگاتی رہتی ہیں۔ کل صبح ماں کا امتیاز اور عابدہ مامی سے آمنا سامنا ہوا تو امتیاز نے کالے جادو کے حوالے سے ماں کو بہت سخت باتیں سنا دی۔ اس موقع پر مامی عابدہ کو چاہیے تھا کہ وہ بیٹے کو سرزنش کرتی، مگر اس نے منع کرنے کی بجائے امتیاز کی حوصلہ افزائی کی اور اس اہلاک سوز فعل میں وہ بیٹے کی ہاں میں ہاں ملاتی رہی۔ وہاں ماں کی بہت سی جاننے والیاں بھی موجود تھیں، چنانچہ ماں کو بہت خفت اٹھانا پڑی۔ وہ ایک لمحے کو سانس لینے کی خاطر رکا، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ماں نے یہ ساری رداد گھر آ کر سنائی۔ میں نے سنا تو مجھے بہت غصہ آیا۔ دنیا کا کوئی بھی بیٹا اپنی ماں کی بے عزتی یا رسوائی برداشت نہیں کر سکتا۔ میں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ جیسے امتیاز نظر آئے گا میں اس سلسلے میں اس سے ضرور باز پرس کروں گا۔ وہ اپنے بیان میں ذرا توقف کر کے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ تصدیق کرنا چاہتا ہو کہ آیا میں اس کی بات کا یقین کر رہا ہوں یا نہیں۔ چند لمحات خاموش رہنے کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوا، تھانے دار صاحب، کل شام سے ذرا پہلے امتیاز مجھے دکھائی دیا تو میں نے اسے صبح والے افسوسناک واقعے کے بارے میں استفسار کیا۔ پہلے تو وہ صاف مکر گیا کہ اس نے ایسی کوئی خاص بات نہیں کی، مگر جب میں نے یہ کہا کہ میں ان عورتوں کو گواہی کے لیے اس کے سامنے لا سکتا ہوں جن کے سامنے اس نے میری ماں کو برا بھلا کہا تھا، تو وہ ہتے سے اکھڑ گیا اور انتہائی ڈٹائی سے بولا، ہاں میں نے وہ سب کہا ہے، تم جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو۔ اس کی بدتمیزی اور دیدہ دلیری کو دیکھ کر میں غصے میں آ گیا اور اسے برا بھلا کہنے لگا۔ نتیجے میں وہ مجھے گالیاں دینے لگا۔ میرا ہاتھ اٹھ گیا۔ اس قسم کی صورتحال میں یہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ نوبت ہاتھا پائی تک پہنچی تو میرا ایک دھکا لگنے سے وہ لڑکھڑاتے ہوئے پیچھے جا گرا اور اس کا سر ایک سخت شے سے جا ٹکرایا، جس کے باعث اسے شدید چوٹ آئی۔ رک کر اس نے سانس درست کی اور سوالیہ انداز میں مجھ سے مخاطب ہوا، اب آپ ہی بتائیں تھانے دار صاحب، اس صورتحال میں میرا کیا قصور ہے؟ میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو کم و بیش یہی کرتا۔ بے بنیاد اور جھوٹے الزامات، اور وہ بھی ماں جیسی ہستی کے خلاف، سن کر تو کسی کا دماغ بھی گھوم سکتا ہے۔ صدیق عرف صدیقہ کی پتا سن کر میں بہت کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ اس بیان کی روشنی میں عابدہ خانم کی دروغ گوئی جھلکتی تھی۔ عابدہ کی شکایت صدیقہ کی کہانی سے لگا نہیں کھاتی تھی۔ اس تناظر میں میں نے صدیقہ سے چند سوالات کیے، تو کیا تم نے براہ راست امتیاز حسین کا سر نہیں پھاڑا تھا؟ عابدہ نے مجھے یہی بتایا تھا کہ صدیقہ نے اس کے بیٹے کے سر کو نشانہ بنایا تھا۔ وہ میرے سوال کے جواب میں بولا، نہیں جناب، میں نے اس پر حملہ نہیں کیا تھا، بلکہ ایک اتفاق کے تحت وہ نوکدار سخت چیز سے ٹکرایا تھا، یعنی اس کا سر ٹکر کے نتیجے میں زخمی ہوا تھا۔ خدا نخواستہ اس کو شدید زخمی کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا،
اور یہ بھی بتاؤ کہ جب کل صبح امتیاز نے تمہاری ماں کے ساتھ بد کلامی کی تو اس وقت تمہاری ممانی عابدہ خانم بھی اس کے ساتھ تھی؟ تھوڑی دیر پہلے صدیقہ نے جو کہانی سنائی تھی اس سے واضح تھا کہ کل صبح امتیاز اور اس کی ماں ساتھ ساتھ تھے، مگر میں پھر بھی اس کی تصدیق چاہتا تھا کیونکہ عابدہ نے اس سلسلے میں کھل کر بات نہیں کی تھی۔ اگر صدیقہ راست گوئی سے کام لے رہا تھا تو پھر عابدہ قصوروار نظر آتی تھی، کیونکہ اس موقع پر عابدہ پر لازم تھا کہ وہ بیٹے کو بدگوئی اور بکواس سے روکتی۔ صدیقہ نے حسب توقع جواب دیا۔ میں نے مزید چند سوالات کیے اور اس نتیجے پر پہنچا کہ صدیقہ اینڈ فیملی خاصے معقول لوگ تھے۔ صدیقہ کے باپ محمد علی سے بھی تفصیلی بات ہوئی، تاہم اس ساری گفتگو کے نتیجے میں نے انہیں یہی ہدایت کی کہ وہ ہر قسم کے فساد سے دور رہیں اور خواہ مخواہ عابدہ خانم سے الجھنے کی کوشش نہ کریں۔ انہوں نے میرے مشوروں پر عمل کرنے کا وعدہ کیا اور رخصت ہو گئے۔ اس واقعے کے چند روز کے بعد عابدہ خانم ایک مرتبہ پھر میرے سامنے موجود تھی۔ وہ خاصی گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا اور پوچھا، کیا ہوا عابدہ؟ کیا صدیقہ نے پھر تمہارے بیٹے کی پٹائی کر دی؟ صدیقہ کو گولے مارے جی، وہ اضطراری انداز میں بولی۔ میں تو اس کی ماں کی وجہ سے بہت پریشان ہوں۔ اس بدبخت نے ہمیں تباہ کرنے پر کمر کس لی ہے۔ ایسا کیا کر دیا ہے آسیہ بیگم نے؟ وہی جادو کا چکر، وہ ہاتھ نچاتے ہوئے بولی۔ وہ تو ہاتھ دھو کر میرے پیچھے لگ گئی ہے۔ میری بچی کی طبیعت بھی خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ پتہ ہے آپ کو آج کیا ہوا؟ وہ بات کرتے ہوئے خود ہی سے اس طرف آ گئی جس طرف میں اسے لانا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس کے سوال کے جواب میں نے پوچھ لیا، میں کچھ نہیں جانتا، تم بتاؤ گی تو پتہ چلے گا نا؟ ہاں میں بتاتی ہوں، وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ آج صبح جب ہم سو کر اٹھے تو صحن میں 4 مرغیوں کی کٹی ہوئی گردنیں یعنی سر پڑے ہوئے تھے۔ ہم نے انہیں اٹھانے کی کوشش نہیں کی، وہ چاروں کے چاروں سر کالی مرغیوں کے ہیں۔ میں نے منظور حسین سے کہا کہ وہ گھر کا خیال رکھے، میں تھانے آ کر آپ کو اطلاع دیتی ہوں۔ اس کی بات ختم ہوئی تو میں نے کہا، اور تمہارا خیال ہے کہ مرغیوں کی وہ 4 منڈیاں کسی جادو وغیرہ کے سلسلے کی کڑی ہیں جو آسیہ بیگم تمہاری بیٹی اور گھر پر کروا رہی ہے؟ یہ صرف میرا خیال نہیں بلکہ مجھے پکا یقین ہے تھانے دار صاحب، وہ پروسوک انداز میں بولی۔ یہ حرکت آسیہ کے سوا اور کسی کی ہو ہی نہیں سکتی۔ میں نے پوچھا، تم نے اس بارے میں اپنے ملنگ کالیا کو تو بتایا ہوگا جو تمہاری بیٹی بطول کا لاج مالجا بھی کر رہا ہے؟ اب ان سے بات نہیں ہوئی، وہ صاف کوئی سے کام لیتے ہوئے بولی۔ پہلے میں آپ کو اطلاع دینے آئی ہوں، یہاں سے سیدھی ملنگ کالیا کے آستانے پر جاؤں گی، لیکن انہیں تو پہلے ہی سے سب کچھ معلوم تھا۔ وہ بہت کرنی والے ہیں، انہوں نے مجھے اس بارے میں پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ ملنگ کالیا کے پیش گوئی کے بارے میں سن کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے جلدی سے پوچھا، تمہارے اس ملنگ نے تمہیں کس سلسلے میں خبردار کیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا، عابدہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، 1 مرغی کے بعد 2 مرغیاں، 2 کے بعد 4 مرغیاں، اور یہ سلسلہ چلتا ہی رہے گا۔ پھر اس سے تم نے کیا نتیجہ حاصل کیا؟ یہی کہ آج کالی مرغیوں کے جو 4 سر صحن میں پڑے پائے گئے ہیں وہ اسی جادوئی سلسلے کی کڑی ہیں جو آسیہ بیگم ہمارے خلاف کروا رہی ہیں، وہ ٹھوس لہجے میں بولی۔ ملنگ کالیا بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ان کی باتوں میں پوشیدہ رمز تک پہنچنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، میں نے چڑ کر کہا۔ اگر وہ ملنگ کالیا کوئی اتنی ہی اونچی چیز ہے تو پھر وہ تمہارے مسائل کو حل کیوں نہیں کر دیتا؟ کیا اس کے پاس آسیہ کے کرائے ہوئے سفلی عمل کا کوئی توڑ نہیں ہے؟ وہ توڑ کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، وہ اندھی عقیدت کے جذبات کو اپنے چہرے پر سجاتے ہوئے بولی۔ بطول انہی کے علاج میں ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم ان کی باتوں پر عمل کرتے رہے تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اس کماش کے عاملین و کاملین سے خوب واقف تھا، وہ سادہ مزاج لوگوں کو بے وقوف بنا کر اپنا الو سیدھا کرتے رہتے ہیں، یہی ان کی آمدنی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ملنگ کالیا بھی بطول کے علاج میں اپنی جہالت کا بھرپور مظاہرہ کر رہا تھا اور اپنی روزی روٹی کے چکر میں کالے جادو کی کہانی گھڑ لی تھی۔ اس قسم کے جال ساز مجبور اور مصیبت زدہ انسانوں کی کمزوریوں سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے لیے عیار نباز کا ٹائٹل مناسب و موزوں لگتا ہے۔ ملنگ کالیا کو یقیناً یہ بات معلوم ہو گئی ہوگی کہ عابدہ خانم نے صدیقہ کے رشتے سے صاف انکار کر دیا تھا، وہ اسی بات کو بنیاد بنا کر انہیں 2 ہاتھوں سے لوٹ رہا تھا۔ یہ بات بعیداز قیاس نہیں تھی کہ ملنگ کالیا ہی نے عابدہ کے ذہن میں بٹھایا ہوگا کہ اس کی ننند نے اس کی بیٹی بطول پر جادو ٹونا کروایا ہے۔ اس قصے کو ختم کرنے کے لیے میں نے عابدہ خانم سے پوچھا، اس سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ جناب سیدھی سی بات ہے، آپ اس فتنہ پھیلانے والی عورت کے خلاف سخت قسم کی کارروائی کریں۔ آسیہ بیگم نے سفلی عملیات کے ذریعے ہمارے گھر کا چین و سکون برباد کر ڈالا ہے، اس کے لیے کوئی دردناک سزا ہونا چاہیے۔ بات ختم کر کے عابدہ پرتوقع نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، دیکھو عابدہ، اگر تم یہ خیال کرتی ہو کہ جادو ٹونے کے حوالے سے میں تمہاری بات مانتے ہوئے آسیہ بیگم پر کوئی دباؤ ڈالوں گا تو اس خام خیال کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ میں نے ایک لمحے کا توقف کر کے اس کے چہرے پر اپنی بات کے رد عمل کو تلاشا۔ وہاں مجھے ایسے اثرات نظر آئے جنہیں مایوس کن کہا جا سکتا تھا۔ میں نے اس کے کانوں کے کیڑے جھاڑتے ہوئے مزید کہا،
قانونی طور پر میں اس وقت تک کوئی سخت کارروائی نہیں کر سکتا جب تک کہ مجھے دوسری پارٹی کے خلاف کوئی ثبوت حاصل نہ ہو جائے۔ تم پہلے بھی ایک دو مقامات پر غلط بیانی سے کام لے چکی ہو۔ پھر میں نے اس کی دروغ گوئی کی نشاندہی کی اور کہا، اس صورتحال میں آسیہ بیگم کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ وہ بولی، ثبوت میں آپ کو فراہم کرتی ہوں، آپ ابھی میرے ساتھ گھر چلیں۔ 4 کالی مرغیوں کی کٹی ہوئی وہ خون آلود گردنیں ابھی تک ہمارے گھر کے صحن میں پڑی ہیں۔ آپ اپنی آنکھوں سے آسیہ کے کالے کرتوتوں کا ثبوت دیکھ لیں۔ آبدہ کی پیشکش نے میرے ذہن میں ایک اہم نقطہ اجاگر کر دیا۔ میں نے سوچا ممکن ہے وہ ملنگ کالیا ہی اس قسم کی حرکتیں کر رہا ہو یا کروا رہا ہو، جس سے کالے جادو کا تاثر مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا تھا۔ کسی کے گھر کے صحن میں کوئی مرا ہوا چوہا یا مرغی کی کٹی ہوئی گردن پھینکنا ہرگز مشکل کام نہیں تھا۔ میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آبدہ کا مکان کس لوکیشن اور پوزیشن میں تھا۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں نے آبدہ سے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ خوش ہو گئی اور ممنونیت سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے حوالدار جمعہ خان کو اپنے پاس بلا لیا اور اسے اپنے ساتھ آبدہ خانم کے گھر چلنے کو کہا۔ وہ فوراً تیار ہو گیا۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد ہم تینوں تھانے سے نکل رہے تھے۔ آبدہ خانم کا گاؤں تھانے سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ہم 10-15 منٹ میں وہاں پہنچ گئے۔ آبدہ کا گھر گاؤں کے ایک سرے پر واقع تھا۔ وہ گاؤں سے الگ تھلگ تو نہیں تھا، تاہم وہ گاؤں کا کنارہ تھا۔ اس کے بعد کھیتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ چند کھیتوں کے بعد ریلوے لائن گزرتی تھی۔ یہ ریلوے لائن مین روٹ کی نہیں تھی اور بہت کم مصروف رہتی تھی۔ اسی لائن کے کنارے گاؤں کا قبرستان بھی آباد تھا۔ آبدہ خانم کا گھر ایسی جگہ پر واقع تھا کہ اس گھر کے صحن میں باہر سے کوئی بھی شے بآسانی پھینکی جا سکتی تھی۔ گھر کی 4 دیواری زیادہ اونچی نہیں تھی۔ صحن والے حصے کے دائیں بائیں والی دیواریں لگ بھگ 5 فٹ بلند تھیں۔ وہ 10 مرلے پر مشتمل ایک عام سا گھر تھا۔ عقبی حصے میں 2 کمرے پہلو با پہلو بنے ہوئے تھے، جن کے آگے ایک طویل برآمدہ تھا۔ پھر صحن شروع ہو جاتا تھا۔ وہ خاصا کشادہ صحن تھا۔ گھر کے سامنے والے حصے میں بھی 2 کمرے نظر آ رہے تھے، ایک قدرے چھوٹا اور دوسرا بڑا۔ بڑا کمرہ بیٹھک کے طور پر استعمال ہوتا تھا، جبکہ چھوٹے کمرے میں آبدہ کے شوہر منظور حسین نے کریانے کی دکان کھول رکھی تھی۔ گھر کا داخلی دروازہ اسی دکان اور بیٹھک کے درمیان واقع تھا۔ جو لوگ مرلوں کا حساب نہیں جانتے، وہ اس مکان کے رقبے کو لگ بھگ 250 گز تصور کر لیں۔ گھر کے صحن کے عین وسط میں نیم کا ایک سایہ دار درخت ایستادہ تھا۔ صحن کی مشرقی دیوار کے ساتھ باورچی خانہ اور باتھ روم وغیرہ بنے ہوئے تھے، جن کی چھتیں زیادہ اونچی نہیں تھیں، تاہم وہ 5 فٹی دیوار سے قدرے بلند تھی۔ ہم گھر کے اندر پہنچ چکے تو آبدہ خانم ہمیں سیدھا اس مقام تک لے گئی جہاں اس کے بیان کے مطابق کٹی ہوئی سیاہ مرغیوں کے 4 سر پڑے ہوئے تھے۔ یہ مقام نیم کے درخت سے تھوڑے سے فاصلے پر برآمدے کے نزدیک تھا۔ مذکورہ مقام کا مغربی دیوار سے زیادہ فاصلہ نہیں تھا۔ میرے ذہن میں چونکہ شک پہلے سے موجود تھا، اس لیے فوری طور پر یہی خیال آیا کہ مرغیوں کے کلگیوں والے وہ 4 سر مغربی دیوار کے اوپر سے گھر کے صحن میں پھینکے گئے ہوں گے۔ اس دیوار سے آگے آبادی نہیں تھی اور لگ بھگ 500 گز آگے جا کر قبرستان۔ آبدہ خانم ان 4 سیاہ سروں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے ہجانی لہجے میں بولی، دیکھ لیں تھانے دار صاحب، یہ سب جادوئی چکر نہیں تو اور کیا ہے۔ آبدہ کا شوہر منظور حسین دکان چھوڑ کر گھر کے اندر آ گیا تھا۔ وہ مسکین صورت والا ایک عام سا شخص تھا۔ میں نے پہلی ہی نظر میں اندازہ لگا لیا کہ وہ اپنی بیوی کا بیل تھا۔ ایسے شوہر اپنی بیویوں کے سامنے دم مارنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ عرف عام میں اس قسم کے شوہروں کو زن مرید بھی کہا جاتا ہے۔ میں نے آبدہ کے سوال کا جواب دینے کی بجائے منظور حسین سے پوچھا، منظور حسین، تم اس سلسلے میں کیا؟ کس سلسلے میں جی؟ وہ ہونکوں کی طرح مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، منظور، تمہاری بیوی آبدہ کا دعویٰ ہے کہ تمہاری بہن آسیہ بیگم نے اس کے گھر پر کوئی سفلی عمل کروایا ہے۔ کبھی تمہارے صحن میں مردہ چوہے پڑے ملتے ہیں اور کبھی مرغیاں۔ بس جی کیا بتاؤں، وہ احمقانہ انداز میں بولا۔ میں تو بہت پریشان ہوں۔ بطول کی حالت بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ بگڑتی جا رہی ہے، حالانکہ اس کا باقاعدہ علاج بھی کروا رہے ہیں۔ پتہ نہیں کس بدبخت کی نظر ہمارے گھر کو کھا گئی ہے۔ اس نے میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے اپنا دکھڑا رو ڈالا تھا۔ میں نے سوچا ممکن ہے وہ اپنی بہن آسیہ کے حوالے سے جادو ٹونے پر بات نہ کرنا چاہتا ہو۔ میں اس معاملے میں اسے کریدنا مناسب نہیں سمجھتا تھا اور بطول کے حوالے سے سوال کیا، تم اپنی بیمار بیٹی بطول کا علاج کس سے کروا رہے ہو؟ آبدہ مجھے بتا چکی تھی کہ ملنگ کالیا ہی اس کی بیٹی کا علاج کر رہا تھا، تاہم میں بطول کے باپ سے معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اس طرح ممکن تھا اس گتھی کا کوئی سرا میرے ہاتھ آ جاتا۔ منظور حسین نے جواب دیا، بطول کا علاج ملنگ بابا کر رہے ہیں۔ تمہارا مطلب ہے ملنگ کالیا؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا یہ انکشاف یا تحقیق بھی ملنگ کالیا ہی کی ہے، نہ کہ اس گھر پر بہت سخت قسم کا جادو کیا گیا ہے؟ ایک لمحے کو رک کر
میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، ملنگ صاحب کا دعویٰ ہے کہ جادو کروانے والی ہستی کوئی اور نہیں بلکہ آپ کی بہن آسیہ بیگم ہے۔ وہ متامل لہجے میں بولا، تھانے دار صاحب، میں کسی کو الزام دے کر اپنا ایمان خراب نہیں کرنا چاہتا، مگر یہ حقیقت ہے کہ ہمارا گھر کسی مصیبت کی پکڑ میں ہے۔ تم کیوں نام لوگے اپنی بہن کا؟ آبدہ چمک کر بولی، بھائی ہونے کے ناطے کچھ تو پردہ رکھو گے نا۔